آپ کو اس حد تک تو یہ ماننا ہوگا کہ عمران خان کی یہ پالیسی کہ گالیاں دو اور ریلیف لو ابھی تک بڑی کامیاب نظر آ رہی ہے۔ کل جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں ان کے وکلاء نے عمران خان کی موجودگی میں کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ٹویٹس کی بھرمار ہوئی اور عمران خان نے اس واقعے کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کے لیے تمام کا تمام ملبہ عطا تارڑ کے اوپر ڈال دیا کہ ان کو عدالت کے اندر دیکھ کر ان کے ذہن میں کیا جذبات آئے، اور انہوں نے اپنی طرف سے جو ان کا طریقہ کار ہے توا لگانے کی کوشش کی، ان کو مسٹر ڈنٹونک کہہ کے مخاطب کیا۔ یہ جو تذلیل اور تضحیک کا ڈنڈا عمران خان نے ہمیشہ سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس کو وہ کسی طور رس دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ دوسروں کی تذلیل اور تضحیک کریں، الفاظ کے ذریعے، جملوں کے ذریعے، انداز کے ذریعے اور فکشن کے ذریعے۔ تو اس کے اندر بھی عطا تارڑ کو انہوں نے نشانہ بنایا اور تمام کی تمام ڈیبیٹ اس طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عدالت کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے دوسری جماعت ملوث ہے۔ حالانکہ اس کے اوپر آج جو ان کے وکیل نے، خواجہ حارث نے، عدالت سے معافی بھی مانگی، تو اگر کوئی کام کیا نہیں تھا تو معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ وکلاء کے خلاف یہ کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج پنجوٹا صاحب کو عمران خان نے اپنا ترجمان بھی مقرر کر دیا۔ تو یہ تمام کا تمام سسٹم جو پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ریوارڈ کرتا ہے ایگریشن کو، ریوارڈ کرتا ہے بدتمیزی کو، ریوارڈ کرتا ہے گالم گلوچ کو، انڈورس کرتا ہے، شے دیتا ہے غلاظت کی ٹوکریوں کو تاکہ ان کو پھیلایا جائے اور پھر اس کے اوپر اتراتا ہے، وہ نظام ابھی تک قائم ہے۔ اور اس کے قائم رہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھا ہے کہ اس نظام کے ذریعے واقعتاً وہ اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ذرا یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان کو نکالا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو یو کے اندر یہ ویڈیو پہلے بھی چلا چکا ہوں، لیکن تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ تو وہ جج صاحبان جن کو آج کل بانی جمہوریت کہا جاتا ہے، محافظ جمہوریت کہا جاتا ہے، انسانی حقوق کا علمبردار کہا جاتا ہے، اور جن کی عدالتوں سے ریلیف ہر وقت فراہم کرنے کی جو سہولت ہے اس کے اوپر اترایا جاتا ہے، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کیا کر رہے تھے۔ تو جب عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو ان جج صاحبان کی تصاویر کو گاڑیوں کے اوپر رکھ کر انہوں نے جوتے رسید کیے، اور کچھ بھی کیا وہ میں خیر آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن ویڈیو کی حد تک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ جوتے رسید کیے جا رہے تھے، ان کو غدار کہا جا رہا تھا، ان کو گندے الفاظ اور القابات سے نوازا جا رہا تھا۔ پھر جب اسی عدالت کے اندر سے انہی جج صاحبان میں سے چند ایک نے یہ سمجھا کہ ہم شاید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمارے گھر کے اندر جو فیملی کورٹس لگی ہوئی ہیں ان فیملی کورٹس کے اندر سے ہم پر جو دباؤ آیا ہوا ہے اس دباؤ کو ہم نے ایبزارب کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے فیصلے ڈھالنے ہیں، تو انہی کو معتبر کر کے ان کے سر کے اوپر پگ رکھ کے ان کو عزت دار بنا دیا گیا۔ اور یہ تمام اداروں کے ساتھ یہی رویہ اپنایا گیا۔ جب فوج نے عمران خان پروجیکٹ لانچ کیا تو فوج بہت اچھی تھی، جنرل باجوہ بہترین جمہوریت پسند تھے، راحیل شریف سے زیادہ مقبول آدمی کوئی نہیں تھا، اور یہ تمام کے تمام لوگ جو تھے نا یہ بالکل فرشتہ صفت تھے۔ جب اس فوج نے مدد نہیں کی تو اسی فوج کے ساتھ کیا کچھ ہوا اب میں وہ دہرا نہیں سکتا۔ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ فلم بند ہو چکا ہے، ڈاکومنٹ ہو چکا ہے، اس کے اوپر جے ٹی بن چکی ہے، اور درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں ایسے مواقع ہیں جس میں فوج کو بطور ادارہ تذلیل کا نشانہ بنایا گیا اور نام لیا گیا انہی لوگوں کا جن کو پہلے یہ جمہوریت پسند کہتے تھے۔ تو منصفین کے ساتھ یہی کرتے ہیں، جب تک فیصلے اپنی من پسند کے آتے رہیں تو وہ اچھے ہیں، جب من پسند کے نہیں ہیں تو پھر یہ کیا جاتا ہے جو ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت کے اندر ہوا۔ فوج کے ساتھ ایسے ہوا، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ایسے ہوا۔ یہ کہا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو فون ٹیپ کرنے کا حق حاصل ہے، ان کو یہ کرنا پڑتا ہے، وہ پاکستان کی نہیں دنیا بھر کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ پھر جو آڈیو لیکس ہوئیں تو براہ راست
ان کے نمائندگان کو نشانہ بنایا گیا اور ایک کا تو نام ہی رکھ دیا ڈرٹی ہیری، اور مسلسل اس کو ڈرٹی ہیری کے نام سے پکارے جاتے. تو کوئی ڈرٹی ہیری ہے، کوئی مسٹر ڈینٹونک ہے، کوئی مسٹر غدار ہے، کوئی میر جعفر ہے، میر صادق ہے. عمران خان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں بنیادی طور پر ایک پالیسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ پالیسی ہر جگہ پر امپلیمنٹ کی جاتی. جب ان کی ہیٹ بریگیڈ اور ٹرول بریگیڈ پورے فلو کے اندر تھی، ایک پیج کے طاقت سے وہ طاقت لیتے تھے اور اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے، اس وقت جو گالم گلوچ ہوتی تھی وہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. فواد چودھری جس کے اندر تھے، فیاض الحسن چوہان جس کے اندر موجود تھے، اور ان کے جو باقیات ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں. یہ عدالت کے بارے میں جو گالم گلوچ ہوئی تو اس کے اوپر دیکھیں وہ اترا کیسے رہے ہیں کہ جج کو وکیل نے یہ کہا، جج نے آگے سے یہ کہا، اس سے آگے جج کو یہ کہا گیا اور پھر کہا گیا ایتھے رکھ ملنگی کی. کیا زبردست بات آپ نے کی. اب یہ سسٹم انٹیکٹ کیوں ہے تمام تر بدتمیزی، تمام تر فساد کے باوجود؟ کیونکہ اس سسٹم کو طوالت دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے، اس سسٹم کی رسی دراز کی گئی ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی اگر یہ سسٹم آپریٹ کر رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مؤثر سسٹم ہے. تو جب عمران خان اور ان کے نمائندگان یہ سمجھتے ہیں کہ ججوں کو منہ کے اوپر گالیاں نکال کر جب وہ ریلیف لے سکتے ہیں، جب دھمکیاں دے کے وہ ریلیف لے سکتے ہیں، جب 9 مئی کرنے کے باوجود وہ یہ تمام کام کر سکتے ہیں کہ بیٹھ کے بھاشن بھی دیں کہ کیسے آزادی کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے اور آزادی کے لیے جان بھی قربان کر دینی چاہیے. یہ سنیے ذرا. ساری دنیا کی تاریخ میں آزادی کے لیے اپنی لوگوں نے جدوجہد کی، اپنی جانیں قربان کی، کیونکہ اللہ جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور انصاف کے لیے، اس کو اگر وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے. اللہ بہت بڑا رتبہ ہے. میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے، آپ کی حقیقی آزادی میں. تو جان قربان کرنے کا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب خود موو کرتے ہیں تو جب واک بھی کرتے ہیں تو آگے آگے کتا اور پیچھے پیچھے گن مین، اور پھر جب عدالت کے اندر جاتے ہیں تو اپنے اوپر پورا ایک چھاتا لے کے چلتے ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں اب شہید ہو جائیں، اور خود جو ہے مکمل حفاظت کے اندر واک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جھاڑی کے اندر سے کوئی جانور ہی نہ نکل آئے. یہ سسٹم اس وجہ سے انٹیکٹ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کرنے کے بعد بھی یہ سپیس ان کو مہیا ہے جو پاکستان میں کسی کو مہیا نہیں ہے. آپ سوچ نہیں سکتے آپ اور میں کہ عدالت کے سامنے جا کے اگر آپ ہلکا سا کھانسیں بھی تو آپ کو الٹا لٹکا دیں گے. چے جائے کا منہ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ گالیاں دے رہے ہیں اور اس کے بعد عدالت آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی اور پھر آپ دندناتے ہوئے پھرتے ہیں اور آپ کا لیڈر وہاں پہ آرام سے بیٹھا ہوا. تو یہ سہولت نظام نے فراہم کی ہے، نظام نے عادت ڈالی ہے، نظام نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ ان کو شاید دی رکھی ہے کہ آپ یہ ایسا کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی اس نظام، اس زبان درازی، اس بدتمیزی، اس فساد کے ذریعے وہ ریلیف حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ پالیسی فارورڈ. کبھی نہ کبھی اس پالیسی کو ختم ہونا ہے، اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، لیکن تب تک دوسروں کے لیے عمران خان نے رول ماڈل یقیناً بنا دیا ہے کہ اگر آپ نے انصاف نہیں بھی اگر آپ کو ملتا ہے تو ریلیف مسلسل اگر آپ لینی ہے تو ان سب کو جوتی کی نوک پر رکھیں اور ان کو دبا کے گالیاں دیں.